أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پہلا سبق جو اسلام نے بڑی اہمیت کے ساتھ دیا ہے اس کو پیش کرنا ضروری خیال کرتا ہوں، اور وہ سبق ہے نیت۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی گئی ہے، اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کی یہ بات ہمارے سامنے پیش فرمائی، انما الاعمال بالنیات۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ انسان جس قسم کی نیت کرے گا اس کو خدا اس کا ویسا ہی اجر دے گا۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر کسی نے وطن چھوڑا اللہ اس کے رسول کے لیے تو اس کی یہ ہجرت اللہ اس کے رسول کی راہ میں ہوگی۔ کسی نے وطن چھوڑا شادی کے لیے یا تجارت کی خاطر تو اس کا یہ وطن چھوڑنا شادی اور تجارت کی خاطر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اعمال سے پہلے جس چیز کی ہمیں نصیحت کی گئی ہے، انسان اپنی نیت کو ٹھیک کرے، صحیح کرے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نماز سے پہلے، نماز پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں نماز پڑھتا ہوں میں واسطے اللہ کے۔ روزہ رکھنے سے پہلے ہم یہی کہتے ہیں کہ میں روزہ رکھتا ہوں اللہ کے لیے۔ اگر اس کا اہتمام پورے استحضار کے ساتھ ہو، جو کام کیا جا رہا ہے وہ للہ ہے، فی اللہ ہے، وجہیہ للہ ہے، تو پھر اس پر بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ ہر کام اللہ کی خاطر، اللہ کی مرضی کی خاطر، مرضی پر اور اللہ کے بتلائے ہوئے اصولوں پر کیا جائے تو اس کا اجر و ثواب ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے گزارش کرتے ہیں، مجھے کوئی ایسی حدیث سنائیے جو آپ نے راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث پاک کو سنانے کے لیے 3 مرتبہ کھڑے ہوئے اور پھر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر چوتھی مرتبہ سنبھل کر فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے قیامت کے دن جہنم کو 3 ایسے لوگوں سے بھڑکایا جائے گا بظاہر جن کا عمل بہت اچھا تھا، ایک عالم، ایک شہید، دوسرا سقی۔ ان کو بلا کر پوچھا جائے گا کہ ہم نے آپ کو علم دیا تھا، آپ نے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ میں نے علم کی ایسی اشاعت کی۔ اللہ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، دیکھو تمہارا نقطۂ نظر، مطمع نظر، تمہاری نیت یہ تھی کہ تم نے اس لیے علم کی اشاعت میں حصہ لیا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں۔ تم نے جس مقصد کے لیے جو کام کیا تھا وہ تو تمہیں مل گیا، اب میرے پاس کیا ہے؟ ایسا ہی ایک شہید کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تم نے کیا کیا؟ ہم نے تمہیں طاقت و قوت، دلیری، بہادری سے نوازا تھا۔ تو وہ شخص کہے گا میں نے ایسے ایسے جاں پیشانی کے کام کیے، یہاں تک کہ جان عزیز بھی آپ کے حوالے کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، دیکھو تمہارے دل میں یہ خیال تھا، تمہاری یہ نیت تھی۔ پھر ایسا ہی سخی کو بھی بلایا جائے گا
اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تمہیں دولت دی گئی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ بھی کہے گا کہ میں نے ایسا راہ خدا میں خرچ کیا۔ بارگاہ رب العالمین سے یہی صدا آئے گی، تم جھوٹ کہتے ہو، دیکھو تمہارا دل، تمہاری دل کی کیفیت، دل میں کیا نقطہ نظر تھا۔ آخر کار یہ وہ لوگ ہیں جن کے پیشانی کے بال پکڑ کر سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ میں اپنے بھائیوں سے بہنوں سے کہوں گا کہ کوئی کام بھلا اسی وقت کہلائے گا جب کہ وہ کام صحیح نیت کے ساتھ خدا کی رضا کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے، خدا کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا ہمارے سامنے سنت پیش کی ہے ویسا کیا جائے۔ میں اس موقع پر ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ اگر ہم اپنے مکان کی تعمیر کے وقت کوئی روشن دان رکھتے ہوں اور یہ خیال کرتے ہوں کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، تو ہمیں نہ صرف اذان کی آواز آئے گی بلکہ روشنی بھی آئے گی۔ تو ایسی صحیح نیت سے ہمیں اجر بھی ملے گا اور پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا۔ دو آدمی ہیں، ایک آدمی صبح سے شام تک بھوکے رہتا ہے، دوسرا آدمی سحر کے وقت نیت کر لیتا ہے میرا کل کا روزہ ہے، تو جس نے نیت کی ہوگی اس کو روزے کا اجر ملے گا، اور جس نے کوئی نیت نہ کی ہوگی وہ تو بھوکا رہے گا۔ اس لیے اسلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کوئی کام کرنے سے پہلے تمہاری نیت صحیح ہونی چاہیے، ٹھیک ہونی چاہیے۔ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اس حدیث پر۔ اللہ کے رسول نے ایک موقع پر فرمایا ان اللہ لا ينظر صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے صرف صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے، چہرے کیسے ہیں، اور وہ صرف تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے۔ اس کی نگاہ عمیق، نگاہ بسیط جس چیز کو دیکھتی ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، وہ تو دلوں کو دیکھتا ہے، وَأَعْمَالِكُمْ، تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ آج نیچے سے لے کر اوپر تک جتنا بگاڑ پایا جاتا ہے اس کی سدھار اس پیاری آیات میں، پیاری نصیحتوں میں موجود ہے۔ آدمی کوئی کام کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ جائزہ لے اور دیکھے اس کے قلب میں کیفیات کیا ہیں اور وہ کس قسم کے اعمال کر رہا ہے۔ میں حیدرآباد میں اپنے تمام بھائی بہنوں کو دیکھتا ہوں تو آپ محسوس کریں گے کہ ہم نے جو معیار اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کو چھوڑنے کا نتیجہ کتنے مشکلات سے یہ سماج معاشرہ گزر رہا ہے۔ یہ سماج درست ہو سکتا ہے، اس کی درستگی ممکن ہے، بگاڑ بناؤ میں تبدیل ہو سکتا ہے، اچھائی ہمارے اندر آ سکتی ہے، بشرطے کہ ہم ہر کام اللہ کی خاطر، اللہ کے لیے، اللہ کے قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں، اور ایسا ہی کریں جیسا اللہ کے رسول نے ہمیں کر کے بتایا ہے۔ آپ کی سنت موجود ہے۔ میں اس مجلس کو اسی بات پر ختم کرتا ہوں، خدایا ہماری نیت ٹھیک فرمائے اور اعمال کو درست فرمائے۔ کل جب آپ کی عدالت میں ہم آئیں تو ہمارا ایمان بھی، ہمارا عقیدہ بھی آپ کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ آمین۔ شکریہ۔